الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین، گزشتہ کئی جمعۃ المبارک سے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس، مطہر، منور عنوان سے گفتگو جاری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، پوری زندگی مبارک کا ہر ہر لمحہ، ہر ہر قول، ہر ہر فعل، ہر ہر حرکت انسانیت کے لیے نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے. میری اور آپ کی چال ہوتی ہے، میری اور آپ کی گفتگو ہوتی ہے. میرا نبی جب گفتگو کرتا ہے یا تو اللہ کا قرآن نکلتا ہے، اور جب آپ گفتگو خود فرماتے ہیں تو اسے احادیث مبارکہ کہا جاتا ہے. آپ ذرا تصور کریں، جن کا ہر بول، ان کا فرمان حدیث مبارکہ بنے، جن کی ہر نقل و حرکت انسانیت کے لیے سنت اور نمونہ بنے، تو اس ہستی کی عظمت اور ان کی حیات طیبہ کتنی خوبصورت ہوگی. آپ ذرا تصور کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی زندگی ہے جسے رب نے کہا کہ اسوۃ حسنہ، یہ اسوہ حسنہ ہے، انسانیت کے لیے بہترین رہنمائی ہے. اب جسے رب کہے خوبصورت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سے جو چیز آپ لائے وہ انسانیت کے لیے رہنمائی اور سبق ہے. اس لیے کہا، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن عالم نے کیا کیا نہ دیا الیاس انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دیں، کئی موڑ دیے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ دنیا کائنات کے لیے دستور، منشور اور ان کے لیے ایک ضابطۂ حیات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب جب دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے، ان میں سے جو مالی اعتبار سے کمزور تھے ظاہراً، آپ نے ان میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے فرمایا
جن کو جناب ابو طالب کہتے ہیں، اور 8 سال کی عمر سے، آپ ذرا تصور کریں، 8 سال کی عمر سے انہوں نے کفالت میں لیا۔ اللہ کے نبی کی عمر 8 سال ہے، نبوت کا اعلان تو آپ نے 40 سال بعد کیا، 40 سال کی عمر مبارک۔ تو اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے، زندگی ہے، اس میں ہر لمحہ انسانیت کے لیے ایک درس اور سبق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے دادا چلے گئے مدینہ منورہ میں، ظاہر اس وقت وہ علاقہ یہاں سے دور ایسا تصور ہوتا تھا کہ اسے یثرب کہا جاتا۔ آپ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، اور ایسا ہوا کہ اس علاقے میں مکہ اور ارد گرد قحط کا سماں ہو گیا، بارش نہیں آ رہی تھی، پریشانی بن گئی۔ تو آپ کے چچا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ، آپ کے دادا نے بھی دعا کروائی اور آپ کے چچا نے بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے، بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ آپ کا جسم مبارک لگا دیا اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھا دیا، اور اٹھانے کے بعد وہ جو آج بھی احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں آپ کو وہ الفاظ ملیں گے، وَبْيَضَ يَسْتَقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یہ الفاظ ہیں کہ یہ جو خوبصورت چہرہ ہے، چمکنے والا چہرہ ہے، یہ جب بارش طلب کرتے ہیں، اللہ سے کہا یا اللہ دیکھو تیرا لاڈلا اور تیرا حبیب پیارا اور اتنا خوبصورت چہرے والا، یا اللہ اس کے بچپن ہی سے ہم برکات دیکھ رہے ہیں، ہم تیرے گھر کے سامنے لائے ہیں اور تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ سے بارش کی دعا مانگی، اور جب بارش کی دعا مانگی تو فرمائے یہ وہ ایسا چہرہ ہے، ایسا وجود ہے جو یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے عصمت ہے، جو یتیموں کا اور غریبوں کا اور مسکینوں کا اور بیواؤں کا سہارا ہیں۔ ہم آپ کے دربار میں اس کو لائے ہیں، یا اللہ مہربانی فرما ان کی دعا کی برکت سے، یا اللہ بارش کا نظام تیرے اختیار میں ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش برسانے والا اللہ ہے، جب چاہتا ہے، جتنی چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، وہ اسی کے پاس اس کا اختیار ہے۔ ہم اللہ کے بندے اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، ابھی عمر چھوٹی ہے، وہ نبوت کے اعلان سے پہلے کی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بادل بھیجے اور اللہ نے پورے قحط کو ختم کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہرا بھرا فرما دیا اور آسانی والا معاملہ کر دیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ اور نبوت کے بعد کا واقعہ بھی حدیث میں ملتا ہے کہ صحابی کہتا ہے ہلک المال والعیال یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مال و عیال حیا ہلاک ہو گئے، کب سے بارش نہیں ہو رہی، تو یہ کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی نے اسی وقت ہاتھ اٹھا دیے تھے، آپ ممبر پہ کھڑے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے کہ اللہم اغثنا غیثا مغیثا ہنیا مریا عاجلا غیر عاجلا، میرے نبی نے دعا مانگی، ہاتھ اٹھا دیے۔ صحابہ فرماتے ہیں ابھی تک ہاتھ چہرے پہ نہیں آئے تھے کہ اللہ نے بادلوں کے قافلے پہلے بھیج دیے، اور اللہ کے نبی کی داڑھی مبارک سے چہرے پہ جیسے موتی چمکتے ہیں اس طرح بارش کے قطرے گر رہے تھے اور چمک رہے تھے، اور پورا ہفتہ بارش لگی رہی۔ اور اس کے بعد وہی آدمی کھڑا ہو گیا، ہلک المال والعیال یا رسول اللہ، مارے گئے۔ اب تو بارش اتنی ہو گئی ہے کہ جانور باندھنے کی جگہ نہیں مل رہی، گزرنا مشکل ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا پہلے کہہ رہا تھا مارے گئے، قحط آ رہا ہے، اب کہتا ہے مارے گئے، بارش بہت ہو گئی ہے۔ تو بندہ راضی نہیں ہوتا کسی بات پہ، بہتا مل جائے پھر بھی راضی نہیں، تھوڑا ہو تو پھر بھی راضی۔ تو اللہ کے نبی مسکرانے لگے۔ پھر آپ نے
انگلی کا اشارہ کیا، اللہم ہوا علینا ولا علینا، میرے نبی نے کہا یا اللہ جہاں ضرورت ہے وہاں بادلوں کو لے جا، جہاں جہاں جس طرف میرے نبی کی انگلی جاتی اللہ بادلوں کو وہاں لے جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً مطلع کو صاف فرما دیا۔ یہ اللہ کے نبی کی دعاؤں کی برکت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال ہوئی۔ 12 سال جب عمر ہوئی آپ اپنے چچا کے پاس ہیں، تو آپ کے چچا نے ارادہ فرمایا شام کا سفر کرنے کا، تجارت کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے پریشان ہو کے، کہنے لگے چچا جان میں اکیلا کیسے رہوں گا یہاں، آپ مجھے بھی ساتھ لے جائیں، میں بھی آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اداس دیکھا آپ کے چچا نے، پریشان دیکھا، فرمایا بیٹا پھر تم بھی ہمارے ساتھ چلو، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ اب اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ زندگی جو تھی انسانیت کے لیے ایک رہنمائی تھی، سبق اور درس تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی بچپن ہی سے اس طرح کے حالات و واقعات پیش آئے، چھوٹی عمر ہی سے، تاکہ اللہ کے نبی کو ایک پوری حیات طیبہ جو ہے انسانیت کے لیے سبق اور نمونہ اور درس بنے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا سفر تھا۔ بعد میں 25 سال کی عمر میں ہوا، حضرت خدیجہ کا مال لے کے، وہ عرض کرتے ہیں تو یہ پہلا سفر تھا۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں بحیرہ رحب تھا، جرجیس اس کا نام تھا، اور وہ وہاں انتظار میں تھا۔ اس نے آخری نبی کی نشانیاں پڑھی ہوئی تھی پہلی کتابوں میں، تو وہ انتظار میں تھا کہ اس جگہ کوئی نبی ہی آتا ہے اور یہی علاقہ ہے، یہاں پورے اس کے پاس جو تھی پہلی کتابوں میں جو اللہ کے نبی کی علامات تھیں اس کے پاس تھی، تو اس نے انتظار کر رہا تھا۔ اوپر بیٹھا تھا اپنے بالا خانے پہ، تو یہ قافلہ پہنچ گیا۔ وہ جب قافلہ پہنچا نا تو عجیب منظر دیکھتا ہے، ایک درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا۔ جب ایک درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا تو جس سارے بیٹھ چکے تھے قافلے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بعد آئے۔ جب آئے تو یوں ہی بیٹھے تو دھوپ تھی وہاں، تو درخت اس طرف جھکا اور اللہ کے نبی پہ سایہ کر دیا۔ تو راہب نے دیکھا تو بڑا حیران ہوا، یہ کمال کا بچہ ہے کہ سارے بیٹھ گئے تھے درخت کے نیچے اور کچھ نہیں ہوا، جب یہ بچہ آیا دھوپ میں بیٹھا تو درخت ادھر جھک گیا، اس کا سایہ ادھر آ گیا، تو یہ کمال بچہ لگتا ہے، اس کی تھوڑی تحقیق کریں۔ تو اس نے پھر اپنے گھر دعوت کی، سارے قافلے کی دعوت کی، اچھا کھانا تیار کیا، اور کھانا تیار کرنے کے بعد اس نے سب کو بلایا۔ یہ جو قافلہ آیا ہے نا، کسی کی دعوت اس نے کبھی نہیں کی تھی، اپنی عبادت میں لگا رہتا تھا، تو پہلی دفعہ اس نے دعوت کی۔ قافلے کے ہی گزرتے تھے اسی راستے سے، تجارت کے راستہ وہی تھا، تو اس نے وہاں ان کی دعوت کی۔ جب سارے چلے گئے تو آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے کہا آپ یہاں بیٹھ جائیں سامان کے ساتھ، ہم وہاں ہو کے آتے ہیں۔ سارے بیٹھ گئے دسترخوان پر، تو وہ راہب جو تھا وہ دیکھنے لگا، دیکھتے دیکھتے تو وہ تلاش کر رہا تھا نا، اس نظروں کو ساتھ تلاش کر رہا تھا۔ کہتے ہیں لگتا ہے کوئی رہ گیا ہے، سارے آ گئے، انہوں نے کہا سارے آ گئے، انہوں نے کہا کوئی رہ گیا نہیں، ایک بچہ ہے وہ قافلے کے ساتھ۔ فرمایا سارا انتظام تو اسی کے لیے کیا ہے، میں نے دعوت ہی میں نے اسی کے لیے کی ہے، تو آپ ان کو چھوڑ کے آئے ہیں، تو وہ کون لگتا ہے؟ تو آپ کے چچا کہتے ہیں بیٹا ہے، یعنی چچا بھی باپ کے کیا مقام ہوتا ہے، کہا بیٹا ہے؟ فرمایا نہیں، آپ کہتے ہیں بیٹا ہے اور پہلی کتابیں کہتی ہیں اسے یتیم ہونا چاہیے، اس کا باپ دنیا سے جا چکا ہے، تو ہماری کتابیں یہ کہہ رہی ہیں۔ تو اس نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ میرا بھتیجا ہے اور ان کے والد فوت ہو چکے ہیں، یتیم ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، پھر کھانا شروع کیا۔ اس نے کہا اجازت ہو تو میں ذرا پیچھے سے دیکھنا چاہتا ہوں مہر نبوت کو۔ جو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو دیکھا تو کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں یہ تو اللہ کے رسول ہیں، لیکن آپ کے چچا کو بلا کے علیحدہ کہتا ہے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس کو واپس بھیج دیں، کیونکہ آگے جائیں گے یہودی لوگ رہتے ہیں، وہ بڑے دشمن ہیں، حاسد لوگ ہیں، تو کہیں آپ کی جان کے پائیدر نہ ہو جائیں، تو آپ اس کو مہربانی کریں واپس بھیج دیں۔ تو وہاں سے پھر اللہ کے نبی کو آگے نہیں لے جایا گیا، پھر یہ 12 سال کی عمر مبارک میں آپ کا
یہ پہلا سفر ہوا شام کی طرف، بحیرہ رحب سے جرجیس جس کا نام تھا اس سے ملاقات ہوئی، اور اس نے اللہ کے نبی کو دیکھتے ہوئے پہچان لیا کہ یہ آپ واقعی اللہ کے رسول اور نبی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی ابتدائی عمر میں اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ جاری فرما دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 18 سال کے قریب عمر ہوئی تو اللہ کے نبی کا اب رجحان تجارت کی طرف جانے لگا۔ پہلے آپ نے جو ہے نا یعنی بکریاں بھی چرائیں۔ آپ جانتے ہیں نہیں کہ آپ کے چچا کے ظاہری مالی حالات کمزور تھے، تو اللہ کے نبی نے، آپ خود فرماتے ہیں، صحیح حدیث میں موجود ہے کہ آپ نے فرمایا قریش کے چند قراتوں کے بدلے میں نے بکریاں چرائی ہیں۔ تو اللہ کے نبی یہاں درس اور سبق دے رہے ہیں، انسانیت کو ایک پیغام تھا کہ کام کوئی عیب نہیں ہوتا، کوئی کام بھی کرنا ہے تو عیب نہیں ہوتا، ورنہ میرے نبی بکریاں نہ چراتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب صحیح حدیث میں ہے کہ بکریاں چرائی ہیں آپ نے چند قرات پر، تو اللہ کے نبی نے انسانیت کو ایک پیغام یہ دیا ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بیٹھ کے ہمیں سارا کچھ مل جائے گا۔ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات، فرمایا اس طرح نہ بیٹھ جاؤ طلب رزق کے لیے۔ حضرت عمر نے فرمایا، کیا عجیب بات فرمائی، فرمایا اس طرح نہ بیٹھ جاؤ طلب رزق کے لیے کہ رزق مل جائے اور اللہ سے کہو اللہم ارزقنی، اللہم ارزقنی، یا اللہ مجھے رزق، بیٹھا ایک جگہ پر ہے تو اللہ سے کہہ رہا ہے یا اللہ رزق بھیج دے، یا اللہ رزق بھیج دے، یا اللہ رزق بھیج دے، رزق کی طلب میں۔ فرمایا آسمان سے سونا اور چاندی کی بارش نہیں برستی، آسمان سے سونا اور چاندی کی بارش نہیں برستی۔ حضرت عمر نے فرمایا محنت تو کر، مشقت تو کر، اسباب تو بنا، اور پھر اللہ کی ذات سے کہہ یا اللہ اس میں برکت ڈال دے۔ میں جو کاروبار چھوٹا موٹا شروع کر رہا ہوں یہ ذریعہ میں نے بنائے روزی کمانے کا، چھوٹا ہے بڑا ہے جو اللہ نے دیا ہے، آپ اس پہ محنت کریں پورا ذوق شوق کے ساتھ، سارا کچھ لگائیں اس پر، اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگیں یا اللہ اب میں نے یہ روزی کا وسیلہ بنا لیا ہے، اب اس میں برکت ڈالنا تیرا کام ہے، اور میرے روزگار اور میرے معاش کو بہتر بنانا اب تیرا کام ہے یا اللہ۔ تو اس لیے فرمایا کبھی آسمان سے سونا چاندی کی بارشیں نہیں برستی کہ اللہ سے کہتے ہیں کام نہ کریں اور کہیں یا اللہ روزی دے دے، روزی دے دے، ایسے نہیں چلتا ہے، بلکہ اپنا کام کر کے پھر اللہ سے مانگو یا اللہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا، اور تجارت کا پیشہ اس لیے حدیث پاک میں بڑی عجیب آیا، نے فرمایا کہ تجارت جو ہے نا باقی چیزوں سے 9 کا لفظ ہے، حدیث پر 9 حصہ زیادہ اس میں اللہ نفع ڈالتا ہے۔ زراعت ہے، زمیندارہ کرنا، باقی کام کرنا، اس سے بہتر آپ نے فرمایا تجارت کرو، اللہ تجارت پہ 9 حصے نفع زیادہ رکھتا ہے جو تجارت کرتا ہے، 9 حصے زیادہ نفع ملتا ہے تجارت پر، یعنی ایک پر 9 کمائے گا انسان، 1 روپیہ لگائے گا 9 روپے اللہ دے گا اس تجارت پر جو بھی لگاتا ہے، تو 9 حصے زیادہ حصے نفع ملتا ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے تجارت۔ تو اللہ کے نبی نے تجارت کا شعبہ اپنایا اس دوران۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نبوت سے پہلے کے ایام تھے، یہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو 18 سال کی عمر سے اللہ کے نبی کا سب سے یعنی مصروف ترین جو شعبہ تھا، اس میں آپ نے اللہ کی طرف غار حرا میں بھی آپ نے وقت گزارا، لیکن آپ کا گزر اوقات جو ہوتا تھا وہ تجارت پہ ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کاروبار بھی اور مختلف قسم کی آپ یہ چیزیں بھی کیا کرتے تھے، جیسے آپ بکریاں چراتے ہیں، آپ نے تجارت کا مال لیا ہے، اور سب سے بڑا مال پھر حضرت خدیجہ کا آپ نے لیا تھا۔ تو تجارت ایک اہم شعبہ ہے۔ آج اگر کوئی کہے نا تجارت، اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کو کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہیے، خود انسان محنت کرے۔ انسان آج کہتے ہیں اللہ پہ توکل کر کے میں بیٹھ گیا بھروسہ کر کے، تو اللہ پہ توکل اپنی جگہ ہے، بھروسہ اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ کہتا ہے اسباب تو بنا، باقی روزی دینے والا تجھے میں ہوں۔ تو اسباب بنانا ضروری ہے۔ تجارت بہت اہم شعبہ ہے، جو آج اگر مسلمان اس تجارت کے شعبے کو، میرے نبی کی زندگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت مبارک اس طریقے سے کیا جائے کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، سنت سمجھ کے کیا جائے، اس کام کو
کہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے تجارت فرمائی ہے تاکہ کسی کا تاجر بندہ کسی کا محتاج نہ ہو، اللہ دینے والا ہو۔ اب دیکھو نا، ایک کاروبار کوئی بندہ شروع کرتا ہے، اس پہ 10-20 بندے، بڑا کاروبار ہے تو ہزاروں بندے بھی اس سے مستفید ہوتے ہیں، ان کے گھر چلتے ہیں، ان کے چولہے چلتے ہیں، کیونکہ اس کی تجارت کے ذریعے سے اللہ کتنوں کو روزی دے رہا ہے، اسباب بنا ہے اس نے، تو اس کا کتنا اجر اس کو ملے گا کہ کتنے خاندانوں کی کفالت کے ذریعے یہ بندہ بن گیا، یہ اس کو ملے گا ثواب۔ اب اسے اللہ نفع دے رہا ہے، وہ خاندانوں کو پالتا جا رہا ہے، اسی میں سے جو کما رہا ہے اسی میں سے اللہ اس کے بھی بڑھا رہا ہے، اس کو بھی کمی کبھی نہیں آتی۔ جتنے بڑے اللہ دولت دیتا ہے، جتنا لگاتا ہے اللہ اس سے بڑھ کر دیتا رہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین مشغلہ تجارت کرنا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا، اور اللہ کے نبی نے عجیب جملے فرمائے۔ آپ نے فرمایا التجار الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ آپ نے فرمایا جو تجارت کرنے والا، کیسا تجارت کرنے والا؟ الصدوق، سچا، جھوٹ نہ بولے اپنی تجارت میں، الامین، امانت دار بھی ہو۔ دو شرطیں بتائیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تجارت میں سچائی اور امانت داری چلتی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب کوئی نماز پڑھتا ہے تو اسے یہ نہیں کہتے یہ صادق ہے، سچا ہے، نماز اس کا فرض ہے، اپنی جگہ ہے، روزہ اس پر فرض ہے، اپنی جگہ ہے، تو سچائی اور امانت داری کا تب پتہ چلے گا جب وہ کسی کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں تجارت سب سے بہترین کام ہے، کیسا؟ کہ مع النبیین والصدیقین والشہداء، اللہ قیامت والے دن اس کو نبیوں کے ساتھ کھڑا کرے گا، شہداء کے ساتھ کھڑا کرے گا، اور اللہ صدیقین کے ساتھ اسے کھڑا کرے گا، یعنی اس جماعت میں اللہ اس کے ساتھ ان کو شامل کر دے گا کہ وہ جنت میں ان کے ساتھ جائیں۔ ذرا تصور کرو کتنی بڑی بات میرے نبی نے فرما دی۔ جو تجارت کرتا ہے اللہ کی طرف سے کتنا بڑا انعام ہے، 3 درجے میرے نبی نے بتا دیے، اور انہی درجوں پر اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ 4 طبقے ہیں، نبیوں کا طبقہ، شہیدوں کا طبقہ، صدیقین کا طبقہ، نیکوکاروں کا طبقہ۔ ان میں سے 3 کا ذکر میرے نبی نے یہاں فرما دیا کہ اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں، تاجر لوگ جو تجارت کرتے ہیں حلال روزی کمانے کے لیے۔ دوسرا پہلو بھی دیکھنا، میرے نبی نے فرمایا یحشر التجار یوم القیامہ فجارا، میرے نبی نے فرمایا تاجر قیامت والے دن فاجر اٹھائے جائیں گے، گناہگار اٹھائے جائیں گے۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا من اتقى وبر وصدقہ، میرے نبی نے فرمایا وہ تاجر بچ جائیں گے جو تقوی کے ساتھ تجارت کریں گے، نیکی کے ساتھ تجارت کریں گے، اور صدقہ کریں گے اپنی تجارت کے مال میں۔ اللہ ان کو بڑھا دے گا، ان کے مال کو جتنا صدقہ کرتے جائیں گے اللہ ان کی تجارت کو مزید بڑھاتا جائے گا، اور نیکی خیر خائی دیکھیں گے تجارت کے اندر۔ اور پھر اگلی بات آپ نے فرمائی تقوی، اللہ کا ڈر دل میں رکھ کے تجارت کریں گے اللہ ان کے مال کو اور بڑھا دے گا۔
تو تاجروں کے دونوں پہلو اللہ کے نبی نے بیان فرمائے۔ جو سچا ہوگا وہ نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، جو غلط تجارت کرے گا حلال کلال کے بجائے حرام کی طرف جائے گا، اس تجارت میں اللہ کے نبی نے فرمایا وہ فاجروں کے ساتھ کھڑا ہوگا، گناہ گاروں کے ساتھ کھڑا ہوگا اس تجارت میں۔ ذرا تصور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو پیغام دیا، تجارت آپ نے کیسی کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تجارت فرمائی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں اصول بتائے، پھر انسانیت کو تجارت کے اصول بتائے میرے نبی نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا اصول بتایا، تجارت کرتے ہو تو تجارت میں جھوٹ نہیں بولنا۔ دوسرا اصول میرے نبی نے بتایا، خیانت نہیں کرنی، امانت داری ہونی چاہیے تجارت میں۔ تیسرا اصول میرے نبی نے بتایا، جھوٹ نہیں بولنا تجارت کے اندر۔ چوتھا اصول میرے نبی نے بتایا تجارت کا، عیب والی چیز بغیر بتائے نہیں دینی۔ پانچواں اصول میرے نبی نے بتایا، تجارت کے اندر کسی کو دھوکہ نہیں دینا۔ من غش فلیس منا، جس نے کسی کو دھوکہ دیا وہ ہم سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی بازار میں گئے، اپنا بازو مبارک اوپر کر کے کپڑا، اللہ کے نبی نے کھجور کے اس ڈھیر میں اپنا ہاتھ ڈال دیا تو نیچے تر کھجوریں تھیں، اوپر خشک تھیں۔ تو اللہ کے نبی غصے میں آ گئے، فرمایا جو دھوکہ دے وہ اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو اپنے تجارت کے مال میں کسی کو دھوکہ نہ دے۔ پھر اللہ کے نبی نے بازار میں جا کے سورہ مطففین ان کو پڑھ کے سنائی، ویل للمطففین، آپ نے وہاں پڑھ کے سنائی۔ فرمایا تاجرو خیال کرنا، ناپ تول میں کمی نہیں کرنا، ماپ تول میں کمی تمہاری نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی تجارت کا اصول ہے۔ پورا لو پورا دو، دینے میں بے شک تھوڑا زیادہ کر لو تاکہ شک کی گنجائش نہ رہے، لینے میں کسر نہیں ہونی چاہیے، کسی کا ایک دانہ بھی تیری طرف نہیں آنا چاہیے، ورنہ بڑا مشکل معاملہ ہے۔ آج تو نے اس میزان میں کمی کر دی، کل اس میزان پہ تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ اس میزان میں تو عدل ہی عدل ہے، اس میں ڈنڈی لگنے والی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا ماپ تول میں کمی نہیں کرنی ہے۔ پوری قوم مدین کو ہلاک کر دیا اسی پر پہ کہ ماپ تول میں کمی کرتے تھے۔ آج ہم اپنے بازاروں کو دیکھ لیں، پیارے نبی کی زندگی مبارک کو بھی دیکھ لیں، پیارے نبی کی تجارت کو دیکھ لیں۔ میرے نبی نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا تھا، آج میرے تیرے بازار میں جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا عیب والی چیز نہیں بیچنی ہے، آج عیب والی پردہ ڈال کے اسے بیچا جا رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کسی کو دھوکہ نہیں دینا، دھوکہ عام ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا ماپ تول میں کمی نہ کرنا، یہ میرے تجارت کے اصول ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں کیا کمی ہے ماپ تول کے اندر، کیا ملاوٹ ہے۔ فرمایا ملاوٹ نہیں کرنی، خشک ہے یہ تر ہے۔ آج تیرا میرا دودھ بھی خالص نہیں ملتا، آج تیرے میری کھانے کی چیزیں بھی خالص نہیں ملتی، ہر چیز میں ملاوٹ آ گئی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا خیال کرنا، اگر تجارت سچائی کے ساتھ ایمانت داری کے ساتھ کرو گے، کل انبیاء کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے، شہداء کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے، نیک لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے، ورنہ یحشر التجار یوم القیامہ فجارا، ورنہ اللہ دوسری فاجروں کی جماعت میں تمہیں کھڑا کر دے گا۔ اور یہ نقصان، پہلا نقصان ہے جو تجارت میں غلطیاں کرتا ہے، پہلا نقصان یہ ہے۔ دوسرا نقصان میرے نبی نے فرمایا وہ لقمہ خود کھاتا ہے حرام والا، بچوں کو کھلاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب لقمہ اس کے پاس چلا جاتا ہے، اس کے بطن میں چلا جاتا ہے، اس کے بچوں کے، اللہ کہتے ہیں یہ اسی کا حقدار ہے کہ اس کو عذاب ہی ملنا چاہیے، رحمت نہیں ملنی چاہیے۔
وہ لقمہ جب انسان حرام کا کھا لیتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے چاہے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائے، یطیل السفر اشغث اغبرا، لمبا سفر کر کے جائے، بیت اللہ سامنے ہو اور ہاتھ اٹھا کے کہے یا رب یا رب یا رب، اے میرے رب مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے، اوپر سے جواب آتا ہے مطعمہ حرام مشربہ حرام ملبسہ حرام فأنا یستجاب لذالک۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا پہننا حرام کا، میں اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ جب اللہ نے خود کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا، کھاؤ اے ایمان والو کھاؤ۔ اللہ نے دو جگہ ذکر فرمایا، ایک انبیاء کا ذکر فرمایا، ایک عام لوگوں کا ذکر فرمایا۔ من طیبات، من الطیبات، اللہ نے فرمایا پاکیزہ رزق کھاؤ، ملاوٹ والا نہ کھاؤ، حرام رزق نہ کھاؤ، پاکیزہ رزق کھاؤ۔ وَعْمَلُوا صالحا، اور اچھے کام کرو، یعنی رزق کے ساتھ، حلال رزق کے ساتھ اللہ نے آگے کیا کہا؟ وَعْمَلُوا صالحا، اچھے کام کرو۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے رزق حلال کے ساتھ آگے اچھے اعمال کا ذکر اس لیے فرمایا ہے، اللہ بتانا چاہتے ہیں تمہارا عمل قبول تب ہوگا جو غذا تیرے اندر جا رہی ہے وہ حلال کی ہونی چاہیے، حرام کی نہیں ہونی چاہیے۔ تو آج تو ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ تجارت میں نفع ہے۔ میرے نبی نے تجارت فرمائی، حضرت خدیجہ کا مال لیا، قریش کا مال لیا، میرے نبی نے تجارت فرمائی۔ آپ کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے تجارت کرنا۔ تجارت کرنا کوئی عیب نہیں ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے سب نے اپنی محنت سے کھایا ہے، کسی پر بھروسہ کر کے بیٹھے نہیں۔ انبیاء سے بڑھ کر نازک ہاتھوں والا بھی کوئی نہیں، انبیاء سے بڑھ کر نازک بدن بھی کوئی نہیں، انبیاء سے بڑھ کر شان والا بھی کوئی نہیں، عزت والا بھی کوئی نہیں، معصوم بھی کوئی نہیں۔ لیکن آپ ذرا تصور کریں کہ انبیاء نے اپنی محنت سے کھایا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی ہیں نبی بھی ہیں، اللہ نے دونوں حکمتیں عطا فرمائی، بادشاہ بھی نبی بھی۔ بازار میں گئے بیس بدل کر، پوچھ رہے تھے تمہارا داؤد بادشاہ جو ہے کیسا ہے؟ ایک دیہاتی تھا، اس نے کہا بڑا اچھا ہے، لیکن اگر اپنا کما کے کھاتا نا تو اور اچھا ہوتا، بیت المال سے نہ لیتا، اپنا کما کے کھاتا تو اور اچھا ہوتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ بات سنی، اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے ان کو معجزہ عطا فرمایا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، ہم نے ان کے ہاتھوں پہ لوہے کو نرم کر دیا۔ اللہ نے لوہے کو ان کے ہاتھوں پہ نرم کر دیا، جیسے لوہے کو اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے وہ بالکل ملائم ہو جاتا، دھاگے کی طرح، جدھر موڑتے وہ ہو جاتا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے پتہ ہے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی تجارت کے لیے، روزگار کے لیے زرہ بنانا شروع کر دی، جو جنگ میں پہنتے تھے، کرتے کی جگہ پر اوپر پہنتے تھے، وہ لوہے کی کڑیاں بنا بنا کر اس کا کرتا اوپر بناتے تھے تو وہ پہنتے تاکہ تلوار کا حملہ نہ لگے جسم پر، تو وہ پورا بنا ہوتا تھا۔ آج بھی عجائب گھر میں جائیں لاہور میں تو آپ کو نظر آئیں گی وہ زریں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے زرہ بنانے کا کام شروع کیا، روزانہ بیچتے تھے، بیچ کے ان سے جو پیسے آتے تو اپنا گھر چلاتے تھے۔ یہ آپ دیکھو اللہ کے نبی، اور اللہ نے آواز ایسی دی کہ ان جیسی آواز کسی کو اللہ نے دی نہیں، پرندے بھی اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح شروع کر دیتے جب اللہ کی کتاب زبور کی تلاوت کرتے تھے، ایسا اللہ نے دیا تھا ان کو۔ لیکن اس کے باوجود زرہ روزانہ بیچتے۔ لیکن یاد رکھنا اسباب کی دنیا میں رزق دینے والا اللہ تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ زرہ بکی نہیں، تو غلام لے کے آیا تو فرمایا کوئی بات نہیں کل بک جائے گی، تو کل بھی نہ بکی، ترسوں پرسوں ترسوں نرسوں نہ بکی۔
کہا کیا ہو گیا یا اللہ، ناراض ہو گیا؟ میرا تو گزر اوقات اسی پر ہے، یہ بکتی نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا میرے داؤد تو نے یہ کہا نا، میرا حبیب ہو کے، میرا محبوب ہو کے، میرا نبی ہو کے، میرا پیارا ہو کے، کیونکہ سب سے بڑا اللہ کا خلیل جو ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے، سب سے اللہ کا قرب جو ملتا ہے اسے نبی کو ملتا ہے نا۔ تو فرمایا آپ نے کہا کل بک جائے گی، میرا نام ہی نہیں لیا اندر، میرا نام بھول بیٹھے۔ تو فرمایا میں، اللہ نے کہا پھر دیکھو زرہ پہ سہارا لگا کے بیٹھے ہو تو پھر بیچ کے دکھاؤ، ذرا تصور کریں۔ پھر کہا انشاءاللہ کل بک جائے گی۔ پڑھے قرآن پاک، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اللہ قرآن پاک میں اس امت کو، اپنے محبوب کو پیغام دے رہا ہے، میرا محبوب یہ نہ کہنا کل ہو جائے گا، یہ کہنا اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ کل بک جائے گی، تو انشاءاللہ پڑھا تو بک گئی۔ پھر اس کے بعد کبھی ایسا نہ ہوا کہ زرہ نہ بکے۔ انہوں نے اپنے گھر کا بادشاہ ہوتے ہوئے، نبی ہوتے ہوئے محنت کی اپنے ہاتھ سے، اور اس کے بعد زرہ بیچی اور اپنا گھر چلایا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گائے وغیرہ اور جانور رکھے ہوئے تھے، اس پہ گزر اوقات ہوتا تھا، خود چراتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت شعیب نے بکریاں رکھی تھیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی 10 سال ان کی بکریاں اور بیٹی سے شادی ہوئی، قرآن پاک میں واقعہ موجود ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے ٹیلرنگ کا کام جو کیا نا، درزی والا کام، یہ حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے قلم کو ایجاد کیا، تحریر جو یہ کتابت کا علم ہے، یہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام اس کے موجد ہے، انہوں نے اس سے گزارا کیا۔ یعنی ہر نبی نے کوئی نہ کوئی کام کیا۔ اور آپ اندازہ کریں، ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماننے والوں نے کہا یا اللہ ہمیں کھانا چاہیے، انزل علینا مائدۃ من السماء۔ سورہ مائدہ اس لیے نام دسترخوان، مائدہ کا معنی ہوتا ہے دسترخوان، اس سورت کا نام مائدہ رکھا ہی اس لیے گیا کہ یہاں اس میں وہ واقعہ ہے جو حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں کو لیے اللہ سے جنت سے کھانا مانگا تو رب نے جنت سے کھانا بھیجا تھا ان کے حواریوں کے لیے، اس سورت کے اندر ذکر ہے، اسی کا نام سورہ مائدہ ہے۔ آپ ذرا تو ہمارا ایمان و عقیدہ ہے، ہمارے نبی اگر اللہ سے مانگتے تو رب ہر ایک کے دسترخوان پہ جنت کا کھانا بھیج دیتا، لیکن آپ نے یہ نہیں ترغیب دی، آپ نے فرمایا محنت کرو، کوشش کرو، تجارت کرو، اس کے ذریعے خود بھی کھاؤ، دوسروں کے بھی کفیل بنو، دوسروں کو بھی کھلاؤ، ماں باپ بچوں کو کھلاؤ گے، ماں باپ کو کھلاؤ گے، گھر والوں کو کھلاؤ گے، صدقے کا ثواب تمہیں دیا جائے گا، اور لوگوں کی خدمت کرو گے، اللہ تمہیں کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کے نبی کی تجارت کے ایسے چرچے ہوئے کہ اللہ نے اس کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا، یعنی یہ بات مشہور ہو گئی کہ آپ جیسا امانت دار کوئی نہیں ہے، آپ جیسا سچا کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت خدیجہ اتنی متاثر ہوئیں کہ اللہ کے نبی کی طرف پیغام بھیجا کہ میں آپ کو اپنا مال تجارت دینا چاہتی ہوں۔ حضرت خدیجہ نے دیا، مال تجارت دینا چاہتی ہوں۔ یاد رکھنا، اللہ کے نبی نے حضرت خدیجہ کے ساتھ جو تجارت کی ہے نا، وہ تجارت یعنی بے مزاربت ہے۔ بے مزاربت یہ ہوتی ہے، یہ اصطلاح میں کہ مثلا میں نے آپ کو دیا 50,000، میں نے کہا محنت میں نہیں کر سکتا، 50,000 میرا ہے، آپ اس سے کاروبار کریں، آپ اس سے کاروبار کریں، جو نفع ہوگا آدھا آدھا ہوگا۔ یہ بے مزاربت ہوتے ہیں۔ میرے نبی نے یعنی متعین فرمایا نفع حضرت خدیجہ، کیونکہ مال حضرت خدیجہ تک کا تھا اور محنت میرے نبی کی تھی، آپ مال لے کے گئے، اسے بے مزاربت کہتے ہیں۔ اب بے مزاربت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو مال دیا، مال دینے کے بعد آپ نے کہا نفع اس سے متعین کر لیں۔ یاد رکھنا یہاں ایک خرابی ہوتی ہے، خرابی یہ ہوتی ہے آج کل جو ہو رہی ہے، جو سود بن جاتا ہے۔ سود یہ بن جاتا ہے کہ آپ نے 50,000 ایک بندے کو دیا اور دینے کے بعد آپ نے کہا میں تو 2,000 روپیہ ماہانہ فکس آپ سے لوں گا، آپ کو نفع ہو یا نقصان ہو، آپ جو کریں۔ یہ سود ہے، بالکل حرام ہے، غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں آپ ایسا کریں، اس سے 50,000 دیں، دو چیزیں اس میں،
ایک یہ ہے کہ آپ کہیں کہ میں یہ کام کرنا ہے، اس کے علاوہ تو میرے پیسوں سے اور کام نہیں کر سکتا، یہی کرنا متعین، تو اگلے کے لیے حرام ہے کہ اس کام کے علاوہ کوئی اور کام کرے، ایک بات۔ دوسری بات، آپ نے اجازت دی یہ 50,000 میرے لے جاؤ، آپ اس سے تجارت کرو، اس میں سے جو نفع آئے گا نا، جو نفع آئے گا اس نفع میں سے 20% میں لوں گا، 10% میں لوں گا، تو یہ جائز ہے۔ اب مثلاً کیونکہ یہ نقصان میں بھی اب شریک ہو رہا ہے، نفع میں بھی شریک ہو رہا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کرے گا، جو دوسرے کا اچھا سوچتا ہے نا، اللہ اس کو نفع بہت زیادہ دیتا ہے۔ جس بابا تجارت میں 9 نفع زیادہ ہے، تو آپ فکس کیوں کر رہے ہیں؟ 1,000 کے پیچھے آپ نے کہا، اپنا سوچا نا کہ میرے تو پیسے مجھے ملنے چاہیے، اب اس کا نقصان ہو یا نفع ہو۔ اگر آپ یہ سوچ کے تجارت کریں گے کہ یار نفع میں آپ میں اور میں شریک ہیں، محنت آپ کی ہے، تو انشاءاللہ آپ کا مال کبھی ڈوبے گا بھی نہیں، اور اللہ اسے اتنی برکتیں دے گا، اتنی برکتیں دے گا کہ اللہ تعالیٰ اس میں نفع ہی نفع ڈال دے گا۔ تو یہ چیز سوچنی چاہیے اس تجارت کے اندر۔ تو میرے نبی نے اس طرح کی تجارت فرمائی۔ یہ مال حضرت خدیجہ کا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے، اللہ اکبر، اللہ کا قرآن اس لیے کہتا ہے نا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے میرے محبوب پیغمبر، آپ کے پاس ظاہراً مال کوئی نہیں تھا، میں نے کیسا خوبصورت انتظام کیا۔ مکہ کی مالدار ترین عورت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا خود پیشکش کرتی ہیں، آپ کی امانت دیانت کے چرچے سن کر کہتی ہیں آپ میرا مال لے کے جائیں۔ لیکن حضرت خدیجہ پتہ آگے سے کیا کہتی ہیں؟ فرمایا مجھے نفع سے غرض کوئی نہیں ہے، آپ میرا مال لے کے جائیں، جتنا آپ دے دیں آپ کی مرضی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو متعین فرمایا، حضرت خدیجہ کا مال لے کے گئے، تو حضرت خدیجہ نے اپنا غلام میسرہ بھی ساتھ لگا دیا۔ ذہن میں کچھ اور چل رہا تھا حضرت خدیجہ کے، کہنے لگی غلام کو علیحدہ بلا کر، اے میرے غلام، بس تیرا کام صرف یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر رکھنی ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں، کیسے پیتے ہیں، کیسے چلتے ہیں، کیسے گفتگو کرتے ہیں۔ آپ نے ہر نقل و حرکت پہ نظر رکھنی ہے۔ جب گئے آپ، اللہ اکبر، کیا شان تھی، کیا برکات تھی۔ اللہ کے نبی قافلے والوں سے علیحدہ جگہ پہ بیٹھے۔ ایک نمبر 2، آپ نے ریٹ سب سے کم رکھا، جو چیزوں کا آپ نے یعنی منافع تھوڑا رکھا، اس لیے منافع لینا جائز ہے، یاد رکھنا۔ ہم لوگ اس میں بھی ظلم کرتے ہیں، 10 روپے کی چیز 20 میں ہی دینی ہم نے، تو یہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ اللہ کے نبی نے مناسب نفع لیا تاکہ دوسرے کو بھی بوجھ نہ بنے، پریشانی نہ بنے۔ اللہ کے نبی نے مناسب نفع رکھ کے آپ علیحدہ بیٹھ گئے، اور عجیب منظر آپ نے دیکھا۔ غلام میسرہ کہتا ہے اے خدیجہ، پہلی چیز تو میں نے یہ دیکھی ہے کہ سارے قافلے والے رش میں بیٹھے، آپ علیحدہ بیٹھے، جہاں آپ بیٹھتے تھے رش وہیں بن جایا کرتا تھا، جوک در جوک لوگ آتے تھے، ہاتھوں ہاتھوں سارا مال بک گیا، ہاتھوں ہاتھوں سارا سامان فروخت ہو گیا۔ دوسرا، آپ جس درخت کے نیچے بیٹھتے، اگر دھوپ آتی آپ کو اٹھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، درخت خود بخود جھک جایا کرتا تھا، آپ پہ سایہ کرتا تھا۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں غلام میسرہ، ایک منظر میں نے بھی دیکھا ہے جو آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ وہ منظر یہ تھا کہ جب آپ جا رہے تھے تو میں جاتے ہوئے بھی اوپر بالا خانے سے دیکھا، جب آپ آ رہے تھے تو آتے ہوئے بھی میں نے دیکھا، جب دھوپ چڑھی ہوئی تھی جدھر جدھر سے آپ گزرتے تھے میں نے اوپر دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا آپ پہ سایہ کر رہا ہے تاکہ آپ کو دھوپ نہ لگے۔ کیا کیفیت تھی، اللہ اکبر، وہ کیا منظر تھا کہ بادل، چھتری کی ضرورت نہیں، سائبان کی ضرورت نہیں، بادل کا ٹکڑا میرے نبی پہ سایہ کرتا ہے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جدھر سے گزرتے ہیں ہر بندہ توجہ سے دیکھتا ہے کہ ایسا خوبصورت جوان تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، ایسے چہرے نورانی والا تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ اتنے متاثر ہوئی کہ اللہ کے نبی کی طرف نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ اللہ نے فرمایا دیکھو میرے محبوب پیغمبر، آپ کی عظمت دیکھیں، شان دیکھیں، مقام دیکھیں کہ آپ یتیم پیدا ہوئے اور یتیمی میں مشکل ہوتا ہے پرورش کرنا، تو میں نے آپ کی پرورش میں ایسی عورتیں بھیج دیں جو حضرت آمنہ جیسی ماں تھی، حضرت سویبہ جیسی خادمہ تھیں، اور حضرت حلیمہ جیسی رضائی ماں تھی، ام ایمن جیسی جان قربان کرنے والی خادمہ جسے آزاد کیا وہ تھیں، اور پھر جو خاتون آپ کے نکاح میں بھیجی وہ جو مکہ کی مالدار ترین خاتون تھی میرے محبوب پیغمبر، لوگ کہنے لگے خدیجہ کیسے عجیب عورت ہے کہ جن کو تجارت کا مال دیا، مال کے اعتبار سے ظاہراً کمزور ہیں، اسی سے نکاح کر لیا، وہ تو مالدار خاتون تھی، ان کے پاس تو مال تھوڑا ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے جب یہ جملے سنے اللہ کے نبی کے پاس آ کے بیٹھی رونے لگی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد یہ مال میرا نہیں آپ کا ہے سارا کا سارا۔ آپ نے کہا یہ کیوں خدیجہ فیصلہ کیا؟ فرمایا فیصلہ اس لیے کیا، میں نے سنا ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے شادی مالدار خاتون ہوتے ہوئے کہ ایسی شادی آپ نے کر لی، تو یہ تانا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مجھے مالدار کہیں اور آپ کو کہیں مال کم ہے، تو آج کے بعد یہ سارا مال آپ کا ہے، میں تانے برداشت کر سکتی ہوں اپنے اوپر، لیکن آپ پہ تانا خدیجہ برداشت نہیں کر سکتی۔ یہی تو وجہ تھی کہ اللہ کے نبی ساری زندگی حضرت خدیجہ کو نہیں بھولے، ساری زندگی مبارک حضرت خدیجہ کو نہیں بھولے۔ جس سال وفات ہوئی تو غم کا سال رکھ دیا اس سال کا نام بھی، اور میرے نبی بھولے نہیں ہیں، اور صرف بھولے نہیں ہیں، حضرت عائشہ نے تو رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہر وقت بوڑھی کو یاد کرتے رہتے ہو، جیسے بیٹھے ہوتے ہیں گھر میں ہر وقت اس بوڑھی خاتون کو یاد کرتے ہو۔ میرے نبی نے فرمایا عائشہ کہ وہ اس وقت جب مکہ والے مجھے پتھر مارتے تھے، جب مجھ پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے، میں اداس ہو کے پریشان ہو کے زخمی ہو کے گھر آتا، ایک ہی خدیجہ ہی تھی جو مجھے تسلیاں دیا کرتی تھی، اور مجھے تسلیاں دے کے میرے حوصلوں کو اور بلند کر دیتی تھی، میری وہ رفیقہ حیات تھی، میں اس کو بھول نہیں سکتا۔ اور میرے نبی نے ایک عجیب جملہ فرمایا میری خدیجہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ایک دن میں گھر آیا رات کو، میں نے دروازہ نہیں کھٹکایا، میں نے اونچا سلام نہیں کیا ابھی تک، میری خدیجہ نے پہلے ہی دروازہ میرا کھول دیا، تو میں نے خدیجہ سے سوال کیا اے میری خدیجہ، میں نے اونچی آواز سے سلام ہی نہیں کیا، دروازے پہ دستک نہیں دی، آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں آ رہا ہوں؟ تو حضرت خدیجہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا محبوب آپ کی خوشبو سے میں نے محسوس کر لیا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں۔ اندازہ کریں اس خدیجہ کی کیسا مزاج ہے، اللہ نے میرے نبی کو وہ عطا فرمایا۔ تو میں وقت اجازت نہیں دیتا آئندہ جو میں یہاں سے بات شروع کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں عرض کر رہا تھا کہ 18 سال کی عمر مبارک سے آپ نے تجارت کا آغاز فرمایا، پہلے چھوٹا چھوٹا مال لے کر، پھر 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ کا مال لے کے، تو تجارت کرنا میرے نبی کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، یاد رکھنا۔ تو تجارت اگر کرنی ہے تو میں نے اصول بتائے، میرے نبی نے جو کہا تھا، آپ نے، اللہ کے نبی نے مدینہ منورہ میں اس بازار پر یہودیوں کا قبضہ تھا، بنو قینقاع کا، تو انہوں نے ایک عورت سے زیادتی کی، اپنی مرضی سے ریٹ لگاتے تھے۔ اللہ کے نبی نے پہلا کام تو یہ کیا کہ میرے نبی نے اس بازار کا نام رکھا سوق المدینہ، مدینہ کا بازار۔ آج بھی کہتے ہیں نا سوق المدینہ، یہ میرے نبی کا نام رکھا ہوا نام ہے۔ آپ نے فرمایا یہ مدینہ کا بازار، سوق مدینہ، ایک بات۔ دوسری بات میرے نبی نے فرمایا بازار، اصول بتائے، بازار کو کشادہ کرو۔ آج تو تنگی ہو جاتی ہے نا بازاروں میں، میرے نبی کا اصول کیا تھا مدینے کا؟ اس کو کشادہ کرو، کھلا کرو، تاکہ آنے جانے میں لوگوں کو دقت نہ ہو، پریشانی نہ ہو خریدنے میں۔
اور آپ نے فرمایا اس کو تنگ نہ کرنا اور وسیع کرنا بازار کو. میرے نبی نے فرمایا اور وسیع کرنا بازاروں کو. آج تو اس چیز کی لوگوں کی تنگی کا ہم خیال نہیں رکھتے. ہم کہتے ہیں بس میرا کام ہو جائے، باقی کا جو بھی مسئلہ بنے، پریشانی بنے. میرے نبی نے فرمایا خاص تیسرا اصول، آپ نے فرمایا کوئی عورت آ جائے، مجبوری میں آ جائے تو کوشش کریں مرد ان کے لیے انتظام کریں. اور میرے نبی نے فرمایا نظروں کو نیچے رکھنا، اپنی نظروں کو نیچے رکھنا. تمہاری عزتیں آ رہی ہیں تمہارے پاس. اللہ کے کتنا خوبصورت اصول ہے. اور آپ نے فرمایا نفع مناسب لینا، ملاوٹ والی چیز نہیں دینا، ناپ تول میں کمی نہیں کرنا، عیب والی چیز نہیں بیچنا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کسی نے پوچھا اتنے بڑے تاجر بنے ہو تو کیا اصول تھے تمہارے تجارت کے؟ جن کے گدھوں کی، جن پر ایک بیوی کو حصہ دیا تھا 8واں، گدھوں کی لینے لوگ گن رہے تھے جن پر سامان لدا ہوا تھا. اتنے ایک 8ویں حصے والی کو اتنا مال ملا عبد الرحمن بن عوف کی وراثت کا. تو فرمایا کرتے تھے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اپنی تجارت میں، نمبر 1. دوسرا، عیب والی چیز بغیر بتائے میں نے نہیں بیچی کسی کو. تیسرا فرمایا میں نے ذخیرہ اندوزی نہیں کی ہے، جمع کر کے نہیں رکھا کہ ریٹ بڑھے گا تو میں دوں گا. یعنی وہ چیز یاد رکھنا، ذخیرہ اندوزی یہ نہیں ہوتی کہ آپ گندم لے کے رکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ 2 مہینے بعد بیچوں گا نفع، یہ کوئی حرج نہیں ہے. اس غلے پر جو شارٹ ہو جائے، ایسی کھانے پینے کی چیزیں جو شارٹ ہو جائیں، لوگوں کو نہ مل رہی ہوں، آپ دبا کے رکھ لیں اور آپ کہیں کہ اب میں اس سے فائدہ اٹھاؤں گا لوگوں سے، یہ جائز نہیں ہے. آپ ویسے رکھ سکتے ہیں، آپ گندم رکھ سکتے ہیں، چنے جنسی رکھ سکتے ہیں کہ تجارت ہے نا، ریٹ بڑھے گا تو میں بیچ دوں گا. لیکن شارٹنگ ہو جائے تو پھر منع ہے کہ آپ اس کو نکالیں تاکہ لوگ بھوک سے نہ مریں. اپنا فائدہ اس میں زیادہ نہ سوچیں، انسانیت کا فائدہ سوچیں. حضرت عثمان نے 1000 سواریاں تجارت کی آ رہی تھی. حضرت عثمان کو پتہ چلا مدینے میں کہا تھا کہ آج تو ہم نفع فائدہ اٹھاتے ہیں نا، جب کوئی مسئلہ گڑبڑ ہو جائے نا، کوئی چیز شارٹ ہو جائے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. حضرت عثمان کو پتہ چلا 1000 اندازہ کریں تجارت کا قافلہ تھا. حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں یہ سارا کا سارا، اللہ نے مجھے بڑا نفع دیا تجارت سے، اب لوگوں کو ضرورت ہے، اس لیے میں عثمان سارا کا سارا فری میں تقسیم کرتا ہوں. تاجروں نے کہا تھا 5 گنا زیادہ نفع دے دو. حضرت عثمان نے کہا ایک ہستی ایسی ہے مجھے اس سے زیادہ نفع دیتی ہے. حضرت عثمان سے کہنے لگے وہ کون سا تاجر ہے جو 5 حصے سے بھی زیادہ آپ کو دینے لگا؟ فرمایا وہ 10 دیتا ہے ایک پر، مجھے اس سے بھی بڑھ کر دیتا ہے. فرمایا وہ ہے کون جو خریدنے والا؟ فرمایا وہ اللہ کی ذات پہ جو ایک پر 10 عطا فرماتا ہے. اس لیے مسلمان بھائیوں، آج ہم تجارت کریں لیکن لوگوں کے دھوکے کا نہ سوچیں، غلط نہ سوچیں، دوسرے کے نقصان کا نہ سوچیں، عیب والی چیز نہ دیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.